اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیزن آم کا چل رہا ہے اور ساری دنیا اس کو بڑے شوق سے استعمال کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھلوں میں اگر آم ٹھیک پکا ہو تو سب سے بہترین پھل جو ہے وہ آم ہے، اور آم کا استعمال ہر کوئی بندہ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کچھ انفارمیشن تھی اور کچھ حفاظتی تدابیر تھی جس کے سلسلے میں میں نے ویڈیو بنانے کی زحمت کی، جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو آم استعمال کر رہے ہیں، تقریباً 95% بندے اس کا استعمال اور اس کو پکانے کا جو عمل ہے وہ غلط ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو طریقہ رائج ہے آم کو پکانے کا، وہ کیلشیم کاربائڈ ایک آتشی مواد ہے جو کہ گیس ویلڈنگ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ڈلی سی ہوتی ہے، اور پیٹی کے اندر کچے آم کو بند کر کے تو اس کے اندر وہ 2-3 جگہوں پہ وہ رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ سفوف بن جاتا ہے، اور 2 دن میں یا 3 دن میں وہ اس کو تیار کر دیتا ہے۔ وہ اس کو پکاتا نہیں ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کے آم کے کلر کو چینج کرتا ہے، جبکہ تقریباً یہ 95% ہم اسی پروسیس سے جو آم تیار کیا جاتا ہے اس کو ہم 95% لوگ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اور تقریباً 5% لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے آم کے جو پیڑ ہیں، درخت ہیں، وہ اس کو قدرتی طریقے سے اس کو پکاتے ہیں، یا آم درخت کے اوپر پک جائے تو اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بمشکل 5% بندے ہوں گے، اور وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جو درخت کے اوپر آم جو ہے وہ پک جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کے نقصان ہیں، اور اس کے کیلشیم کاربائڈ کے ساتھ جو آم پکا ہوگا، وہ جو کیلشیم کاربائڈ کے اثرات ہیں اس کے اندر سریت کریں گے، اس کے اندر وہ آم کے اندر داخل ہوں گے، اور تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جب اسی آم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ دھونے کی زحمت بھی نہیں کرتے، اور وہ ایک ایسا تیز آتشی مادہ ہے، آتشی ایک چیز ہے کیلشیم کاربائڈ، کہ وہ جہاں پہ جائے گا وہاں پہ زخم کرے گا۔ اکثر بندے جب یہ کیلشیم کاربائڈ سے پکے ہوئے آم کو جب یوز کرتے ہیں تو ان کو معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے علاوہ سکن الرجی کا مسئلہ، خارش، دانت، چنبل، کیل، وہاں سے چھائیاں، اس کے علاوہ یہ اگر معدے کا السر، آنتوں کا السر اگر پرانا ہو جائے تو یہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ برے افیکٹ جو ہے وہ گردوں کو متاثر کرتے ہیں۔ گردے کا کریٹینائن یا گردے کے اندر بلڈ یوریا کی جو ویلیو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو حکومتی سطح پہ بھی اس کو بین کیا گیا ہے کہ آپ کیلشیم کاربائڈ کے ساتھ کسی بھی پھل کو پکا نہیں سکتے، لیکن حکومت اس پہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لیتی۔ ہر سال ہم اسی طرح کے آم جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ آج کل آج 20 جون ہے، تقریباً یہ سندری جو ہے وہ سندھ سے آیا ہے، اور وہ بھی کچا ہے اور وہ کھٹا ہے۔ اس کے بعد لگڑا ابھی شروع ہوگا، اس کے بعد دوسری آئے گا، اس کے بعد چوسا آئے گا تقریباً 7ویں مہینے میں، اور اس کے بعد انور راٹھول ہے۔ تو یہ ایک قسمیں ہے چند ایک، لیکن
سارے کے سارے جو عمل ہیں، پروسیس ہیں ان کے پکانے کی، وہ کیلشیم کاربائڈ کے ساتھ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کچا آم لیں اور اس کو قدرتی طریقے سے پکائیں۔ آپ اس کو پکانے کے لیے کسی شاپر میں آم کو بند کریں، بند کر کے آپ گندم کے اناج کے اندر 2-3 دن کے لیے اس کو بند کر دیں تو یہ پک جائے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کسی بوری کے اندر آم کو بند کریں، شاپر کے اندر آم کو بند کریں، گندم کی توڑی جو ہوتی ہے، بھوسا جو ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو دبا دیں۔ آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو مئی جون میں ہمارے ہاں جو ہے 45-50 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ آپ جو سردیوں کے کپڑوں والا وہ ہوتا ہے، وہ صندوق ہوتا ہے، آپ اس کے اندر شاپر کو بند کر کے رکھ لیں، 3-4 دن کے بعد نکال لیں۔ یہ آم جو ہے یہ قدرتی طریقے سے پکا ہوگا اور اس کی غذائیت بھی ہوگی، اور آم معدے، جگر، آنتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آم آپ قدرتی طریقے سے پکائیں۔ اگر کیلشیم کاربائڈ سے پکا ہوا آم ہوگا تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو اس کی غذائیت نہیں ہے، دوسرے اس کے نقصان جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ معدے کے السر جو ہے وہ اس کی لوگوں میں اس کی مقدار جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ کئی لوگ تو اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کے اوپر وہ پاؤڈر جو ہے وہ کیلشیم کاربائڈ کا جو آکسائڈ ہو جاتا ہے تو وہ پاؤڈر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ اس کے اوپر چھلکے کے اوپر لگا ہوتا ہے تو بندے اس کو دھوتے نہیں ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اگر اس کو دھو بھی لیں تب بھی جو اس کے اثرات ہیں وہ اس کے اندر جا کے اس کو جو پکاتے ہیں تو کیلشیم کاربائڈ کی اثرات جو ہے وہ آم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا ہے کہ معدے کی تذابیت ہوتی ہے، معدے آنتوں کے اندر خشکی ہوتی ہے، جگر کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر مسلسل بندہ اس کو یوز کرتا ہے تو ایچ پائلوری پازیٹیو ہو جاتا ہے، آنتوں کا السر ہو جاتا ہے، معدے کا السر ہو جاتا ہے، کینسر تک کی نوبت آ جاتی ہے، گردے بندے کے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آم کو قدرتی طریقے سے پکائیں۔ آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کو سلطان کہا جاتا ہے، اور کھانے میں، غذائیت میں، طاقت میں اور اس کے جو وٹامنز ہیں ان میں سب سے بہترین جو پھلوں میں ہے وہ آم کو خصوصی اہمیت عمل، خاص طور پہ چوسا آم ہے، یہ انور راٹھور ہے، تو دوسرے آم بھی ویسے یوز ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ آم کو دھو کے استعمال کریں اور قدرتی طریقے سے اس کو پکانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، تو اس چیز سے آپ ذرا اجتناب کریں۔ ویسے ایک ایتھالین گیس ٹائپ جو ہے وہ چیز ہے، وہ عام طور پہ بیرون ممالک میں پھلوں کو پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس سے غذائیت جو ہے پھلوں کی بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس طرح کا کوئی میرے سننے یا دیکھنے میں تو نہیں آیا کہ ایتھالین گیس سے کسی قسم کے پھلوں کو پکانے کے لیے پروسیس کیا گیا ہو۔ وہ تھوڑا مہنگا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے 10 کلو اگر ہو وہ آم کے کوئی بھی پھل ہو 10 کلو تو 1 گرام اس کے اندر ایتھالین گیس چھوڑی جاتی ہے اور 1-2 دن کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو پکا دیتا ہے۔ باقی ایسا تو اس میں پاکستان میں نہیں ہے، لیکن کیلشیم کاربائڈ سے آپ پرہیز کریں، قدرتی طریقے سے آم کو پکائیں، پکا کے اور اس کو یوز کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان۔